مگر میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ ہمارا آج سرکار غوث العالم سے تعلق صرف 11ویں کی حد تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، جو کہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ سرکار غوث العالم دستگیر رضی اللہ عنہ سے عقیدت و محبت 11ویں کے صرف چند دنوں میں ہمیں دکھائی دیتی ہے، باقی کا سارا سال نہ ہم کبھی سرکار غوث العالم کو یاد کرتے ہیں، نہ آپ کے تذکرے مناتے ہیں، نہ آپ کے نام پر ایصال ثواب کرتے ہیں، نہ کبھی آپ کے اخلاق یا سیرت طیبہ کو پڑھ کر یا سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان میرے دوستوں بزرگوں کچھ ایسا ذہن رکھنے والے بھی کہ 11ویں ہر صورت میں کرنا ہی کرنا ہے۔ ہمارے باپ داداؤں کے زمانے سے گویا 11ویں کر رہے تھے، اب ہمیں بھی کرنا ہے۔ ہر سال بکرا لا کر نیاز ہمارے خاندان کے آبا و اجداد نے کی ہے، اب ہمیں بھی کرنا ہے۔ رقم نہ بھی ہو تو بسا اوقات قرض لے کر لا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں قرض لے کر اگر آپ کھانا کھلانے کے نیت سے اگر کھلا رہے تو یقیناً یہ برا عمل نہیں ہے، مگر قرض جو لیا جا رہا ہے اگر وہ سود کے طور پر ہے، بیاج بڈی کے طور پر ہے، تو پھر یاد رکھیے ایسے نیاز سے نہ سرکار غوث العالم خوش ہوں گے، نہ اللہ کے رسول خوش ہوں گے، نہ رب العالمین خوش ہوگا۔ کئی ہمارے درمیان ایسے اشخاص بھی موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر ہم ہر سال سے گویا بکرا کاٹ کر ہی نیاز کر رہے ہیں، اگر اس سال نہ کریں گے تو سرکار غوث اعظم ناراض ہوں گے۔ اب بسا اوقات اس سوچ کے تحت وہ لوگوں سے قرض مانگتے ہیں، کوئی قرض نہ دے تو بیاج بٹی کے اوپر رقم لاتے ہیں، نیاز کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی نذر و نیاز کی سرکار غوث العالم کی نگاہوں میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ واللہ میں آپ کو بتلاتا چلوں سرکار غوث العالم کی جو نیاز کا ہم اہتمام کرتے ہیں، یہ 11ویں کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، زیادہ سے زیادہ سے آپ مستحب کہہ سکتے ہیں، ایصال ثواب میں اس کا شمار کر سکتے ہیں۔ آپ عمل کریں تو اجر ملے گا، فاتحہ دلوائیں 11ویں کا اہتمام کریں تو ثواب ملے گا، نہ کریں گے تو گنہگار نہیں بنیں گے۔ 11ویں کرنا یہ ضروری نہیں ہے، اللہ نے استطاعت دی ہے، بکرا کاٹیے، لوگوں کو کھلائیے، مگر خدا نے طاقت نہ دی ہے تو بیاج کے طور پر رقم لے کر، سود کے طور پر رقم لے کر 11ویں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جتنی طاقت دی اتنی طاقت پر آپ 11ویں کا اہتمام کریں۔ ضروری نہیں کہ بکرا ہی ذبح کر کے لوگوں کو کھلایا جائے، آپ اپنی طاقت سے سیدھا سادہ بھی کھلا سکتے ہیں۔ خدا نے اتنی طاقت بھی نہیں دی ہے، محض شیرنی پر بھی آپ چاہیں غوث العالم کی نیاز کر سکتے ہیں، اہتمام کر سکتے ہیں، اس شیرنی پر بھی اللہ وہی اجر عطا فرمائے گا جو اجر آپ کو بکرا کاٹ پر کھلانے پر عطا فرمائے گا۔ نیت اگر آپ کی صاف ہے، خلوص ہے، حالات اس بات کے تقاضا نہیں کر رہے ہیں کہ آپ سب کو بلا کر دعوت کا اہتمام کر سکے، تو آپ کو چاہیے کہ خدا نے جیسی طاقت دی اس کے مطابق آپ ایصال ثواب کریں۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کیجئے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہوئے اس کی صورتوں کا ثواب جو ہے غوث العالم کی ارواح کو پہنچائیے، یقیناً آپ کا یہ عمل رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، غوث العالم کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، سرور کائنات کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوگا۔ مگر آج ہمارا معاملہ ایسا ہو چلا ہے، 11ویں کو گویا ہم نے فرض قرار سمجھ لیا ہے، نہ کریں گے تو غوث اعظم ناراض ہوں گے، بکرا کاٹنا گویا ہم نے لازم قرار کر لیا ہے۔ اور کتنے ہمارے درمیان ایسے لوگ بھی ہیں سال بھر تک میرے دوستوں بزرگوں کبھی انہیں رب العالمین جو فرائض ادا کیا اس کی ادا کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ 11ویں کا مہینہ جو ہی آتا ہے بڑے شوق و اہتمام سے 11ویں کر رہے ہوتے ہیں، دھوم دھام سے 11ویں کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں 11ویں کرنے والوں کو منع نہیں کر رہا ہوں، مگر یاد رکھ لیجیے 11ویں آپ ضرور ادا کیجیے، مگر جس غوث اعظم کے نام پر 11ویں کر رہے ہیں اس غوث العظم کے اخلاق اور کردار کو بھی اپنائیے، ان کی سیرت طیبہ کو بھی اپنائیے۔ غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے فرمانات کیا ہیں، آپ کا آپ کی سیرت کیسی ہے، آپ کا کردار کیسا ہے، آپ کے صبح و شام کیسے ہے، ذرا اس کی طرف بھی توجہ کیجیے۔ آج ہم ناپ تول میں گڑبڑی کرتے ہوئے، حرام کی کمائی کماتے ہوئے، دوسروں کی زمینات پر قبضہ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے حق کو چھینتے ہوئے سارا سال گزار رہے ہوتے ہیں، اور 11ویں کا مہینہ آتا ہے بڑے دھوم دھام کے ساتھ 11ویں کا نیاز کر رہے ہیں اور کہتے ہیں غوث اعظم کا ہم پر فضل ہے، ہم ہر سال ایسے ہی دھوم دھام سے نیاز کرتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنا کہ یہ غوث اعظم کا فیضان ہے، حرام کی کمائی کمانا کہ یہ غوث اعظم کا فیضان ہے، لوگوں کے مال کو چھیننا کہ یہ غوث اعظم
کا فیض ہے, اوروں کی زمینوں پر قبضہ کرنا کہ غوث اعظم کا فیض ہے, یتیموں کے مال کو ہڑپ لینا کہ غوث اعظم کا فیض ہے, لوگوں کو دھوکہ دینا کہ یہ غوث اعظم کا فیض ہے, اللہ اکبر کبیرہ, یہ غوث اعظم کا فیض ہرگز نہیں ہو سکتا. اور آپ کی کمائی کے ذریعے سے اگر آپ نظر و نیاز بھی کر رہے ہیں, نہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے, نہ غوث اعظم کی بارگاہ میں قبول ہے. آج ہم یقیناً دعوے کرتے ہیں غوث اعظم کی محبت کے, مگر ہمارا کردار, ہمارے اخلاق جو ہے غوث اعظم سے کوسوں دور دکھائی دیتے ہیں. جس 11ویں والے کی 11ویں کا ہم اہتمام کرتے ہیں, ہم یہ کیسے بھول سکتے ہیں اس غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زندگانی کے 40 سال ایسے گزارے کہ نماز عشاء کے لیے وضو بناتے تو اسی وضو سے نماز فجر کو ادا فرمایا کرتے تھے. یہ غوث اعظم کا کردار رہا ہے. اور آج 11ویں منانے والے ہیں, غوث اعظم سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں, غوث اعظم کا یاد منانے والے ہیں, یا ان کے نام کا جھنڈا اپنے گھروں میں لہرانے والوں کا یہ معاملہ ہے. جس وقت وہ 11ویں کا اہتمام کر رہے ہیں, جس روز 11ویں منا رہے ہیں, اس دن بھی شاید ہی انہوں نے نماز پنجگانہ کو ادا کیا. سرکار غوث اعظم عشاء کی نماز سے نماز فجر 40 سال تک ادا کر رہے ہیں. ہمارے زندگانی کے 4 راتیں بھی ایسی شاید ہم نے گزاری ہوگی کہ کبھی نماز عشاء کی وجہ سے نماز فجر ہم نے پڑھا. یہ کیسی محبت ہے جو آج ہم دکھلانے کا دکھاوا کر رہے ہیں. 11ویں منانا ہی محبت غوث اعظم کی دلیل نہیں ہے. اپنے گلے میں ہرا رومال ڈال لینا ہی غوث اعظم کی محبت کی دلیل نہیں ہے. اپنے گھروں پر غوث اعظم کا جھنڈا لہرانا ہی محبت غوث اعظم کی دلیل نہیں ہے. سرکار غوث اعظم سے حقیقی محبت ہے ان کے کردار کو اپناؤ, ان کی سیرت طیبہ کو اپناؤ. میرے غوث اعظم رضی اللہ عنہ اپنی زندگانی میں 15 سال ایسے گزارے کہ آپ نے ہر رات مکمل قرآن کے 30 پاروں کا ورد کیا کرتے تھے. 1-2 دن نہیں, 15 سال ایسے گزارے کہ ہر رات مکمل قرآن کے 30 پاروں کا ختم کیا کرتے تھے. آج زندگانیاں ختم ہونے کو آئی ہیں, شاید ہی ہم نے کبھی مکمل قرآن پاک کو ایک مرتبہ بھی ختم کیا ہو. قرآن پڑھنا تک آج ہمیں نہیں آتا, عربی کی عبارت زبان پر لانا تک آج ہمیں نہیں آتا. جبکہ شاید ہی کوئی ایسا محلہ ہو, ایسی مسجد ہو جہاں قرآن کی تعلیم نہ دلوائی جا رہی ہو. جس محلے میں ہم رہتے ہیں, جس ماحول میں رہتے ہیں, ہر محلے کی مسجد میں صبح میں یا شام میں قرآن کی تعلیم مفت میں دلوائی جا رہی ہوتی ہے. مگر ہمیں اتنی توفیق نہیں کہ جا کر پڑھ سکے, اپنے بچوں کو پڑھا سکے. خود ہماری اس مسجد میں بھی تعلیم کا اہتمام ہے. صبح کے وقت میں بھی تعلیم دلوائی جا رہی ہے, رات کے وقت میں بھی تعلیم کا انتظام ہے. صبح میں چھوٹے بچوں کے لیے, رات میں بڑوں کے لیے انتظام ہے. مگر اتنی فرصت نہیں ہے اللہ کے اس کلام کو سیکھ سکے. سرکار غوث اعظم جس کلام مقدسہ کو اپنے زندگی کے 15 سال ایسے گزارا کہ مکمل 30 پارے پڑھتے ہوئے آپ کی راتیں گزرا کرتی تھی. آج 11ویں منانے والوں کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ اپنے زندگی میں کچھ وقت نکال کے اس کلام مجید کو سیکھ سکے یا اسے سمجھنے کی کوشش کر سکے. یہ کیسی محبت ہے جس کا آج ہم دکھاوا کر رہے ہیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے محبت ہے حقیقی معنوں میں, تو خدا را ان کے کردار و سیرت کو اپناؤ. زبان سے کہہ لینا کافی نہیں کہ ہم قادری ہیں, بڑے فخر سے کہتے کہ ہم قادری ہیں. یقیناً قادری ہونا بڑے فخر کی بات ہے, مگر للہ حقیقت میں اصل قادری وہ ہوتا ہے جو 5 وقتہ نمازوں کا پابند ہو. قادری وہ ہوتا ہے جو ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھنے والا ہے. جو سچا قادری ہوتا ہے وہ قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے. جو سچا قادری ہوتا ہے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہوتا ہے. جو سچا قادری ہوتا ہے حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوتا ہے. جو سچا قادری ہوتا ہے مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے صبح شام کو گزارنے والا ہوتا ہے. جو سچا قادری ہوتا ہے قرآن سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. جو سچا قادری ہوتا ہے بڑوں کا ادب و احترام کرنے والا ہوتا ہے. جو سچا قادری ہوتا ہے چھوٹوں کو شفقت کرنے والا ہوتا ہے. جو سچا قادری ہوتا ہے یتیموں کی پرواہ کرنے والا ہوتا ہے. جو سچا قادری ہوتا ہے اوروں کی مدد کرنے والا ہوتا ہے. جو سچا قادری ہوتا ہے لوگوں کی تکالیف میں بچانے والا ہوتا ہے. جو سچا قادری ہوتا ہے نماز پنجگانہ کو بجماعت پڑھنے والا ہوتا ہے. جو سچا قادری ہوتا ہے حرام کی کمائی سے بچنے والا ہوتا ہے. جو سچا قادری ہوتا ہے زنا کے مناظر کو نگاہوں کو دیکھنے سے محفوظ رکھنے والا ہوتا ہے. جو سچا قادری ہوتا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والا نہیں ہوتا. جو سچا قادری ہوتا ہے ماں باپ کا غدار نہیں ہوتا. جو سچا قادری ہوتا ہے وہ نمازوں کو چھوڑنے والا نہیں ہوتا. جو سچا قادری ہوتا ہے روزوں کو ترک کرنے والا نہیں ہوتا.
جو سچا قادری ہوتا ہے قرآن مقدس کی بے حرمتی کرنے والا نہیں ہوتا. جو سچا قادری ہوتا ہے معزز حاضرین وہ قرآن و احادیث کے مطابق اپنے صبح و شام گزارنے والا ہوتا ہے. آج ضرورت صرف اس بات کی نہیں ہے سال کے ایک مہینے میں غوث اعظم کو یاد کیا جائے, آپ کے نام کے جھنڈے لگائے جائے, آپ کے نام کی نیاز پکائی جائے, آپ کے نام کے نعرے لگائے جائے. غوث اعظم سے محبت ہے, غوث اعظم سے محبت دم بھر رہے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے ان کے کردار, ان کی سیرت, ان کے اخبار کو اپناتے ہوئے اپنے زندگانی میں انقلاب لانے کا کوشش کریں. ہم 11ویں تک یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے غوث اعظم کی محبت کا حق ادا کر دیا تو یہ سب سے بڑی نادانی ہے. 11ویں کرنا ہی غوث اعظم کی محبت کی پہچان نہیں ہے, 11ویں والے کے کردار کو اپنانا یہ غوث اعظم کی محبت کی پہچان ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے جس غوث اعظم کی محبت میں ہم دم بھر رہے ہیں ان کی سیرت کو اپنائے, کردار کو اپنائے, ان کی سنت مبارکہ کو اپنائے, ان کے صبح و شام کیسے گزرا کرتے تھے اس کی طرف توجہ دیتے ہوئے سیرت کو جانے اور اپنی زندگانی میں اختلاف لاتے ہوئے اپنے اعمال, اپنے کردار کو نکھارنے کی کوشش کرے. تب یقیناً یہ ہمارا کہنا درست ہوگا, ہاں ہم قادری ہیں.